السلام علیکم جی۔ پاکستان کی فوج کے فارمیشن کمانڈرز جو ہیں ان کی کانفرنس ہوئی ہے، اور فارمیشن کمانڈر کے بعد کی فارمیشن کمانڈر کی میٹنگ کے بعد جو ہے وہ ایک بڑی اسٹرانگ ورڈڈ پریس ریلیز جاری ہوئی ہے، اور اس پریس ریلیز کے ساتھ ہی پاکستان کے سب سے بڑے مرغ بادنما صحافی جناب کامران خان نے عمران خان سے برت کا اظہار کر دیا ہے اور انہیں الوداع کہہ دیا کہ الوداع الوداع عمران خان الوداع۔ پہلے ہم اس کانفرنس کے پوائنٹس کا ذکر کر لیں گے، پھر اس کے حوالے سے جو اس وقت بحث جاری ہے اس کے اوپر نقطہ بائی نقطہ جو ہے وہ اس کے اوپر ڈسکشن کر لیتے ہیں جی۔ اب اس کے اندر جو ہم باتیں ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں وہ فارمیشن کمانڈر سے یا پارٹیسپینٹ سے بھی کی گئی ہیں، ایٹریبیوٹ کی گئی ہیں، اور جو ہم اور چیف آف آرمی سٹاف سے بھی ایٹریبیوٹ کی گئی ہیں۔ فورم نے سب سے پہلا پیرا یہی ہے، فورم نے شہداء کی عظیم قربانیوں جن میں مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران اور جوان اور سول سوسائٹی کے شہداء شامل ہیں، کو زبردست خراج تحسین پیش کیا، خراج عقیدت پیش کیا۔ ریاست پاکستان اور مسلح افواج شہداء پاکستان اور ان کے اہل خانہ کو احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہیں، اس پہ غور رہنا چاہیے، اور ان کی لازوال قربانیوں کو ہمیشہ سراہتی رہیں گی۔ پاکستان کی عوام اور مسلح افواج کا آپس میں گہرا تعلق ہے جو قومی سلامتی میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اس کا ایٹریبیوشن کسی کی نہیں ہے۔ 25 مئی کی تقریبات میں عوام کی بھرپور شرکت افواج پاکستان اور عوام میں گہرے تعلق کی واضح عکاسی کرتی ہے، یہ آرمی چیف صاحب نے کہا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز پر پرتشدد حملے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور سیاسی سرگرمیوں کو روکنے کے بے بنیاد الزامات کا مقصد عوام کو گمراہ کرنا اور مسلح افواج کو بدنام کر کے مذموم سیاسی مقاصد کا مفادات کا حصول ہے، یہ آرمی چیف نے کہا ہے۔ پھر اب اس میں آ جائے سارا وہ جو پھیلا رہے ہیں نا کہ فلانا مارا گیا، پھر اس کی فوری طور پہ ویڈیو پیش کی ہے جیل میں سے، وہ مورچے اور ماریا گیا، اس کی ڈیڈ باڈی کو سرکولیٹ کر دیا، ہم نے ولاگ بھی کیا تھا اس کے اوپر، اور پھر فوری طور پہ اس کو جیل میں سے نکال کے جیل کے سیل میں سے جہاں پہ وہ بند کیا گیا ہوا تھا، اور اس کی وہ جاری کی گئی ویڈیو جاری کی گئی کہ وہ زندہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ خواتین کے ساتھ ریپ ہوا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے امریکہ میں بہت زیادہ شور بھی مچا دیا، لیکن وہ پھر ان خواتین کے ہی انٹرویو کروائے گئے کہ جناب نہیں ہمارا ریپ کوئی نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ہمیں ڈیل بڑا سختی سے کیا جا رہا ہے۔ پھر آرمی چیف صاحب فرماتے ہیں کہ ملک دشمن ناصر ان کے حامی جعلی اور بے بنیاد خبروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے معاشرتی تفرقہ اور انتشار پیدا کرنے کی بھرپور مذمت کر رہے ہیں۔ اس بیان کا مقصد بعض لوگ یہ لیتے ہیں کہ اس دن 9 مئی والے دن بہت سارے پاکستان کی اعلیٰ جوڈیشری کے جو افسران ہیں، وہ جج صاحبان، وہ بھی کہیں نہ کہیں رابطے میں تھے اور ہدایات دیتے اور لیتے پکڑے گئے، ٹھیک ہے۔ کسی جج صاحب کی بیگم ان کے ساتھ واک کرتی ہوئی اس وقت بھی ہدایات دیتی رہیں بلوائیوں کو اور فسادیوں کو، یہ ہمیں ذرائع نے بتایا ہے۔ تو ملک دشمن ناصر اور ان کے حامی قوم کے بھرپور تعاون سے ہم تمام تر ناکام عزائم کو ناکام بنائیں گے انشاءاللہ۔ آرمی چیف یہ جناب 9 مئی کے واقعات کی سخت ترین مذمت کی اور مضمون مقاصد کے حصول کے لیے ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پر پروان چڑھانے اور ملک میں افراتفری پھیلانے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈ کے خلاف قانون کی گرفت کو مضبوط کیا جائے۔ شہداء کی یادگار، جناح ہاؤس کی بے حرمتی کرنے والوں اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو کہ آئین اور پاکستان کے تحت ہیں کو جلد انصاف کے کٹہرے میں لا کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اب یہاں پہ کچھ لوگوں کا خیال ہے، یہ جو کانفرنس کے شرکاء کا عزم ہے، یہاں پہ پی ٹی آئی کے جو سینئر نائب صدر ہیں جناب حامد خان صاحب، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے پہلے آرمی کے تحت جو مقدمات چلے تھے آرمی ایکٹ کے تحت، تو اسپیشل عدالتیں بنائی گئی تھیں 2014 کے اندر 15 کے اندر، اور 2 سال کے بعد وہ ختم ہو گئی تھیں۔ 2 سال کی ان میں مزید توسیع کر دی گئی تھی، لیکن 4 سال کے بعد وہ ختم ہو گئی تھیں۔
لیکن احمد خان صاحب جو ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ وہ عدالتیں نہیں ہیں، کیونکہ وہ دہشت گردی کے مقدمات سننے کے لیے بنائی گئی تھیں۔ یہاں پہ فوج جو ہے وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت پروسیڈ کرنے کی بات کر رہی ہے، اور آفیشل ایکٹ اس لیے بھی لگایا گیا ہے کہ اگر آپ ایک عدلیہ کے اعلیٰ عہدے کے اوپر فائز ہیں اور آپ جو ہے 9 مئی والے دن جو ہے عمران خان کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں کہ لاہور میں انقلاب آ گیا ہے، یہ میں جو جمع شدہ ثبوت ہیں ان میں سے کسی ثبوت کے بارے میں ہمارے کان میں بات پڑی کہ اگر آپ جو ہے وہ وہاں پہ مبارکباد پیش کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ پھولے نہیں سما رہے کہ میرے شیروں نے کیا کچھ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تو ہو گئی نا ادھر سے۔ یہ جو اندر کی بات ہے یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ میاں والی کا بیس ہی کیوں سلیکٹ کیا جاتا ہے اور لاہور کا کور کمانڈر ہاؤس ہی کیوں سلیکٹ کیا جاتا ہے؟ یہاں پہ کیا سہولتیں تھیں اندر سے جو مظاہرین کو مہیا کی گئیں یا مظاہرین کو جو ڈائریکشن دی گئی؟ آفیشل سیکرٹ ایکٹ، مظاہرین کے ساتھ جو کنائمنس کی گئی، یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اس لیے اس کے اندر انٹروڈیوس ہے۔ میں نے جن لوگوں سے بات کی ہے ان کا کہنا ہے، اور ان لوگوں سے میں نے بات کیوں کی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے کہا کہ اگر موجودہ حالات چل رہے ہیں تو ان حالات کے اندر جو جج صاحبان ہیں جو جس طرح عمران کی محبت کے اندر اندھے ہوئے ہیں اور ان کا جو تعصب ہے وہ سطح انصاف کے اوپر تیر رہا ہے، نظر آ رہا ہے باقاعدہ تعصب کہ وہ کس طرح عمران احمد خان نیازی کو سمجھ گئے نا، مطلب ان کا بس نہیں چلتا کچھ جا کے پیش بھی کر رہے ہیں، اور وہ عمر عطاب بندیال صاحب نے گڈ ٹو سی یو کہہ کے جو سہولتیں اور عیاشی کا جو کام جو تھا وہ پرووائڈ کیا تھا اس گیسٹ ہاؤس کے اندر جناب عمران احمد خان نیازی کے، اس کے بعد تو آپ کو کوئی اس کے بارے میں نہیں رہ جانی چاہیے۔ تو آگے سے پھر کہا گیا کہ واٹ ایف اگر وہ جج صاحب جو ہیں وہ بھی اس کے زد میں آ جائیں، تو میں نے کہا جی جج صاحب کو تو ایگزمپشن ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی پھر قادر صاحب جو ہیں، عرفان قادر صاحب، آپ ان سے رابطہ کر لیں، 309 کے تحت جو ہے وہ جج صاحب کو صرف سول معاملات کے اندر جو ہے وہ استثناء ہوتا ہے، فوجداری معاملات کے اندر نہیں ہوتا۔ اگر وہ کو قتل کر دیں تو اس کے اندر کوئی نہیں ہوتا۔ اچھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ جو سہولت کاری تھی کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے اندر سے یا میاں والی بیس کے اندر سے جو سہولت کاری تھی، جب وہ سہولت کار پکڑے جا چکے ہیں تو پھر ان کے بھی ناقابل تردید ثبوت ہیں نا جو لے کے اس کو بیٹھیں گے۔ میں نے کہا سر وہ بات اپنی جگہ کے اوپر ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں موجودہ جو پروسیڈنگ عمر عطاب بندیال صاحب فرما رہے ہیں اس میں تو وہ خود مجرم ہیں، ان کی ساس صاحبہ کی وہ موجود ہے، لیکن وہ بڑی ڈٹائی سے لگے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہم نے لگ نہیں ہونا، جاؤ جو کچھ کرنا کر لو۔ تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب انہوں نے اس کے اوپر تو کچھ نہیں فرمایا، انہوں نے کہا بس آپ دیکھتے جائیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل قریب میں شاید جج صاحبان کے خلاف بھی فوجداری کے مقدمات کا اندراج جو ہے وہ ہمیں ہوتا نظر آئے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نکلتا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ آگے جی میں درمیان میں وہ آ گیا، اپنا تبصرہ کرنا شروع ہو گیا۔ وہ یہ تھا کہ شہداء کی یادگار بگاڑ پیدا کرنے کی اور فرضی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے پیچھے پناہ لینے کی تمام تر کوششیں بے سود ہیں۔ آپ پکڑے جا چکے ہیں اور آپ کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ کثرت سے جمع کیے گئے ناقابل تردید شواہد کو نہ جھٹلایا جا سکتا ہے نہ بگاڑا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ جناب وہ تو میرا مطلب ہے کہ جج صاحب کی بیگم صاحبہ کے فون سے جو باتیں ہو رہی تھیں اور وہ واک بھی کر رہے تھے اس وقت، تو خیر ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ذرائع یہ کہہ رہے ہیں۔ اور مخالف قوتوں کے ناپاک عزائم کو مکمل طور پر ناکام بنانے کی راہ میں کسی بھی جانب سے رکاوٹیں کھڑی کرنے اور ابہام پیدا کرنے کی کوششوں کو آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا، کانفرنس کے شرکاء نے کہا ہے، اور افواج پاکستان ملک کی سلامتی اور استحکام کے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے کانفرنس کے شرکاء۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ پروسیڈ ہو جاتا ہے
اور پروسیس بھی ہو جاتا ہے اور سزائیں بھی ہو جاتی ہیں. تو پھر اس کے خلاف اپیل تو ہائی کورٹس میں ہی آنی ہے. تو ہائی کورٹس میں جو ججز سنیں گے اور ڈٹائی سے سنیں گے، جن کے خلاف یہ مقدمات بھی درج ہو چکے ہوں گے اور جن کے خلاف یہ جیو فینسنگ کے ذریعے ثبوت بھی حاصل کیے جا چکے ہوں گے کہ اس دن بلوائیوں کے ساتھ، فسادیوں کے ساتھ اور مظاہرین کے ساتھ جو تھے وہ بھی، یا اپنے کسی عزیز کے ساتھ جو وہاں پہ فساد پھیلا رہا تھا، جو آگ لگا رہا تھا، جو لوٹ مار کر رہا تھا، وہ بھی رابطے میں تھے، تو پھر مقدمہ تو درج کرنا بنتا ہے. کیا خیال ہے؟ بہرحال جی اس وقت جو ہے وہ کوشش یہ ہے موجودہ حکومت کی کہ یہ مقدمات فوجی عدالتوں میں نہ چلیں، کیونکہ فوجی عدالتوں کی سزائیں جو ہیں وہ پاکستان کی حکومت کے لیے عالمی سطح کے اوپر مسائل پیدا کر سکتی ہیں. جہاں تک بات ہے یہ اس بات کی کہ کور کمانڈر ہاؤس جو ہے دیکھنا ہے کہ وہ فوجی تنصیبات کی ضمن میں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا ہے، ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس جو ہوتا ہے اس کو ایک فوجی پکٹ، فوجی چوکی لکھا گیا ہوتا ہے، اور اس میں باقاعدہ 3 شفٹوں کے اندر جو جوان ہیں وہ ڈیوٹی پہ آتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی اسی طرح سر انجام دیتے ہیں جس طرح وہ بارڈر پہ کھڑے ہو کے وہ ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، اور اسے باقاعدہ ایک فوجی اثاثہ یا فوجی انسٹالیشن ڈکلیئر کیا ہوا ہے، آرمی ایکٹ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. تو کسی کو اگر غلط فہمی ہے کہ ٹھیک ہے جی کور کمانڈر تو کرتے حملہ کوڑا کو میرا مطلب ہے کہ فوجی چوکی پہ حملہ کر دیا، تو نہیں سر، وہ فوجی چوکی ہے ان کی زبان کے اندر جو انہوں نے لکھا ہوا ہے، جو انہوں نے اپنا قانون بنایا ہوا ہے، اور قانون بھی گورا بنا کے گیا ہے، انہوں نے بھی نہیں بنایا. تو یہ ہے جی بڑی سخت زبان والی یہ پریس ریلیز ہے یا پریس کانفرنس ہے. اور لیکن اگر بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جج کچھ نہیں ہونے دیں گے، تو اگر جج بھی گھیرے میں آ گئے، جنہوں نے اپنے 176 بندے صرف لاہور والے واقعے میں نہیں چھوڑے، تو وہ پھر کسی کو پناہ لینے دیں گے؟ اس پہ سوچیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.